الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ ابھی ہم حدیث جبرائیل میں جو ایمانیات کی بحثیں ہیں اسی پر ہمارا جو ہے درس چل رہا ہے عقیدے کے تعلق سے، اس کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اب تک ہم نے جو عقیدے میں باتیں پڑھی وہ ایمان باللہ اور ایمان بالملائکہ، اسی کے بارے میں بات آئی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ، تیسرے نمبر پر ہے و کتبہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ بتائیے اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، چار کتابیں کون کون سی؟ جی، تورات، قرآن، زبور۔ ہاں، زبور یہ داؤد علیہ السلام پر، تورات موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل کیے گئے۔ اس کے پہلے جو انبیاء ہیں ان کے لیے بھی ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی رہی ہے۔ تو اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اب ہم اس کا خلاصہ کر رہے ہیں کہ ہر وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے نازل کی گئی ہے اس پر ایمان لانا۔ کتاب کا نام ضروری نہیں ہے، ہر وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اپنے رسولوں پر، اپنے نبیوں پر نازل فرمائی، جسے وحی کہا جاتا ہے، اس پر ایمان لانا۔ صرف وہی نہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، بلکہ ایک مومن کے لیے ایمان میں یہ ضروری ہے کہ وہ ان تمام ہدایات پر ایمان رکھے جو پہلے انبیاء پر بھی نازل ہوتی رہی ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ کون سی ہدایت ہے وہ ہدایت جس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب وہ آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو کیا کہا؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ۔ یہ ایمان بالکتب ہے، یعنی ہر اس ہدایت پر ایمان رکھنا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نازل فرمائی ہے، سب پر ایمان رکھنا، جس کے لیے سورہ بقرہ کے شروع میں ہے۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں ایمان بالکتب کا مطلب صرف چار کتابوں پر ایمان لانا، یہ چار آسمانی نہیں۔ سورہ بقرہ کے شروع میں کیا؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ متقیوں کی صفات کیا بیان کی گئی ہیں سورہ بقرہ کے شروع میں؟ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اس کے بعد ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، یعنی جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی۔ تو جو بھی ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے اس پر ایمان لانا، یہ ایمان بالکتب کہلاتا ہے۔ ایمان بالکتب، یاد رکھیے، اس کے لیے کوئی چیز باقاعدہ مصحف یا کتاب کی شکل میں ہونا ضروری نہیں ہے، اور کتاب کا معنی عربی میں یہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ کتاب کے معنی لکھی ہوئی چیز، بس
جمع کی ہوئی چیز، کتب کے معنی عربی میں جمع کرنے کے ہوتے ہیں، جمع کی ہوئی چیز۔ ہر نبی کے دور میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آتی تھی اس نبی کے دور میں وہ جمع ہو جاتی تھی۔ ہمیں ان میں سے سب کے نام معلوم نہیں ہیں، جتنے نام معلوم ہیں ان کا ہم ان کے ناموں کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ جیسے ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل کیے گئے، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی گئی، داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی گئی، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا گیا۔ یہ سب کی سب ایمان بالکتب ہے، کتابوں پر ایمان لانا۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہدایات پر ایمان رکھنا، اس کی دو قسمیں ہیں، ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ یہ وہ 7 کلمے جو ہیں وہ ایمان مجمل مفصل نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو پہلے والی ہدایات ہیں اس میں صرف مجمل ایمان رکھنا کافی ہے، یعنی یہ ایمان رکھنا کہ تورات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، انجیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، زبور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، صحیفے ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیے گئے، انبیاء کے پاس وحی آتی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکہ وہ اپنی قوم کو اس کی رہنمائی میں، اپنے قوم کو اس کی روشنی میں بتا سکیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام کیا آئے ہیں۔ یہ سب کی سب ایمان بالکتب ہے، لیکن یہ اجمالی ایمان ہے۔ ہم یہ ایمان نہیں رکھتے ہیں کہ تورات میں موجود ہر لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ ابھی انجیل جو موجود ہے اس کا ہر لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یہ ایمان نہیں رکھتے۔ کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کے بیان کے مطابق ان لوگوں نے کتابوں میں تحریف کر لی ہے، تو کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، باقی نہیں ہے، اس لیے ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے۔ اسی کو میں نے کہا مجمل اور مفصل کی بات یہی ہے، یعنی اس میں ہر ڈیٹیل جو موجود ہے تورات میں یا انجیل میں اس پر ہم ایمان نہیں رکھتے۔ اس کے بارے میں ہماری شریعت میں قاعدہ یہ بتایا گیا کہ اگر تورات اور انجیل میں کوئی ایسی بات ہے جو قرآن میں بھی موجود ہے تو تم اس کی تصدیق کرو، یعنی یہ مطلب ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی جو بات تھی وہی ہے اور انہوں نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ تورات اور انجیل کا، جس کو اہل کتاب کی کتابیں کہا جاتا ہے اور جسے آج کی زبان میں یہ لوگ عہد قدیم اور عہد جدید کہتے ہیں، یعنی ابھی تورات اور انجیل کی جگہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ عہد قدیم اور عہد جدید۔ تورات کو عہد قدیم کہتے ہیں اور انجیل کو عہد جدید کہتے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ الفاظ جو استعمال کرتے ہیں، اس کی روایتیں اگر ہماری شریعت یعنی قرآن میں یا صحیح احادیث میں وہی بات بیان کی گئی ہے تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے، اور اگر کوئی ایسی بات ہے اس میں جو قرآن یا حدیث سے بالکل ٹکرا رہی ہے تو یقین رکھتے ہیں کہ یہاں انہوں نے کیا کیا ہے؟ تحریف کر دیا۔ یعنی اس کا ٹکرانے کا معاملہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ احکام سے تعلق نہیں ہے، ہو سکتا ہے ان کی شریعت میں حکم الگ ہو، ہماری شریعت میں حکم الگ ہو۔ اس کا مطلب کس سے ہوتا ہے؟ آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں کچھ اور بیان ہے، تورات میں کچھ اور بیان ہے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے بارے میں وہاں کچھ اور بیان ہے، یہاں کچھ اور بیان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان وہ الگ ہے، یہ بیان الگ ہے۔ تو آدم علیہ السلام تو ایک ہی تھے، اور قرآن کی جو بات ہے وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ اگر کہیں بیان ٹکراتا ہے تو وہاں اس بات کو رد کر دیا جاتا ہے اور یہ کہا جائے گا کہ یہاں انہوں نے تحریف کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو دو آپ کے سامنے آ گیا۔ اگر بالکل دونوں سیم ہے بیان تو کہیں گے یہاں اپنی اصلی حالت میں یہ باقی ہے اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔
اگر ٹکراؤ ہو گیا تو کہا جائے گا کہ تبدیلی کی ہے۔ تیسری شکل ہوتی ہے کہ وہ ایک نئی بات ہے جو قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے، تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل کی ایسی روایتوں کو بیان کرو جو ہمارے مذہب سے ٹکراتی نہیں ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ خاص طریقے سے اگر نصیحت کا کوئی پہلو ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ اسے بیان کر سکتے ہیں۔ تو 3 قسمیں ہوتی ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ پہلی قسم کیا ہے؟ بالکل ہمارے اس کے ساتھ موافق ہے، سیم دونوں بیان ہے، وہاں تو بالکل یقین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہدایت ہے، ہم یہ یقین رکھتے ہیں۔ جہاں ٹکراؤ ہے وہاں یقین رکھتے ہیں کہ ضرور انہوں نے یہاں کچھ شرارت کی ہے، جہاں کوئی بات نہیں ہے نہ اس کے تعلق سے، بس یہ ہے کہ ہمارے شریعت میں اس کو سرے سے بیان ہی نہیں کیا گیا ہے، اور ہمارے جو عقائد ہے اس سے وہ چیز ٹکراتی بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور اس کے بارے میں صرف یہ کہا جائے گا جیسے قرآن میں یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی نازل کیا گیا ہے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، ہم رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہم بالکل یہ چیز اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اس یقین کے ساتھ اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، یہ تفصیل ہے اس کے تعلق سے۔ تو مجمل ایمان ہے ان کتابوں پر جو پہلے کی ہیں، مجمل کا مطلب کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی کتابیں ہیں، لیکن اس کتاب کی ہر بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، یہ یقین، یہ ایمان ان کتابوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ وہ تفصیل جو میں نے آپ کو بتایا وہ تفصیل ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ جی 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 ہاں، ٹکراتی رہیں گے مطلب کیا ہے؟ اس میں یہ بات ذہن میں رکھے کہ اگر وہ ہمارے دین کی جو بات ہے بالکل اسی طرح کی وہ بھی بات ہے تو ہم مانیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی چیز ہے، اور جہاں ٹکراتی ہے وہاں بالکل ہی نہیں لیں گے، جہاں کوئی یہ نہیں ہے، بیان ہی ہمارے یہاں کوئی اس طرح کا نہیں ہے، اور ہمارے جو دین کے اصول اور مبادی ہیں، کہا جاتا ہے جو یعنی قواعد ہیں، اس سے بھی وہ ٹکراتی نہیں ہے۔ بعض چیزیں کیا ہے اگرچہ کہ ہمارے دین میں اس کا بیان نہیں، لیکن قواعد سے ٹکراتی ہیں، دین کے جو عام مسائل ہیں کتابوں سے اس سے ٹکراتی ہیں وہ چیزیں، جیسے یہ سورہ بقرہ ہی میں وَمَا أُنزِلَ الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، 2 فرشتوں پر جو ہاروت اور ماروت ہے نازل کیا گیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا تھا۔ ان دونوں کی تفصیل میں ایسی روایتیں موجود ہیں کہ آپ یقین کے ساتھ کہیں گے کہ یہ کبھی نہیں، کیونکہ وہ فرشتے تھے، اور فرشتوں کے تعلق سے جو بیان ہے قرآن اور حدیث میں وہ یہ ہے کہ فرشتے صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے کام کرتے ہیں، اور وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، ان کو سزا دینے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، ورنہ آپ روایتیں پڑھیں گے کہ جو ہے ان کو سزا دی گئی، کنویں میں الٹا لٹکایا گیا، یہ سب قصے کہانی کے طور پر لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، اور یہ ناممکن سی بات ہے۔ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہیں، اور یہ اسرائیلیات یعنی جو پرانی جو بنی اسرائیل کے یہاں نازل ہوئی کتابیں ہیں اسی سے لوگوں نے لیا ہے، اور وہ اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں ہے۔ یہ ایمان بالکتاب کے بارے میں ذہن میں رکھیے۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم۔ اور ہم جب کہیں گے کہ ایمان بالکتب تو اس سے مراد صرف یہی کتابیں نہیں بلکہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی ہدایت کی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی، اور ہر نبی پر یہ چیز ہوتی تھی، نازل کی جاتی تھی، یا تو پہلے والی کوئی شریعت ہے اس کے مطابق، نہیں تو نئی جو ہے شریعت آتی تھی، ہر نبی کے تعلق سے اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں، ان کو اس کا حکم دیا جاتا تھا۔
جو بھی ہدایت کی باتیں نازل ہوئی ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن پر ایمان تفصیلی ہے۔ تفصیلی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ ایک ایک لفظ یاد رکھیے گا، ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اس میں کسی ایک حرف کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے، تفصیلی ایمان۔ اور قرآن کے اندر جو باتیں خبر سے تعلق رکھتی ہیں ان تمام کی تصدیق کرنا ایمان بالقرآن میں شامل، ایمان بالکتب میں شامل۔ ہر وہ چیز جس کا تعلق خبر سے ہے اس کی تصدیق کرنا، یعنی اس کو سچ ماننا کہ ایسا ہی تھا، یہ ایمان بالکتب میں شامل ہے۔ میں اس کو پھر سے آپ کو مثال دے گا۔ جیسے قرآن میں یہ بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بولے مٹی سے پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اس میں ان میں روح پھونکی، فرشتوں کو ان کو سجدہ کرنے کے لیے حکم دیا۔ ایسا ہوا ہے، ہمیں یہ یقین رکھنا ہے، اس کی تصدیق کرنا ہے۔ اب اگر کوئی مومن یہ کہتا ہے، مومن سے مراد اسلام کا کلمہ پڑھنے والا، کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے اس کے بارے میں پورے طریقے سے اطمینان نہیں ہے، میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی اصل بندر ہے، اور بندر سے کیا بنا ہے؟ انسان بنا ہے۔ ڈاروین کا جو ہے نظریہ، یہ ایمان بالکتب نہیں ہے۔ ایمان بالقرآن، ایمان بالکتب میں ایمان بالقرآن، ایمان بالقرآن میں یہ ہے کہ تفصیلی ایمان ہونا ہے، یعنی اس کی ہر بات جو اس میں ہے، ہر لفظ اس کی تصدیق کرنا اور اس پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خبر ہے اس پر یقین رکھنا۔ اگر اس میں شبہ آ جاتا ہے تو ایمان نہیں ہے، ایمان بالکتاب نہیں ہے۔ میں آپ کو ایسے ہی نہیں کہا، یہ مثال ایک صاحب کے ساتھ اسی پر بحث ہوئی اور انہوں نے صاف یہ جملہ کہا، کلمہ گو مسلمان تھے وہ، صاف یہ جملہ کہا۔ کیا جملہ کہا انہوں نے؟ کہ مجھے بھی ابھی بھی ڈاروین کے اس پر جو ہے اعتماد ہے، کیونکہ سائنس جو بات کہتی ہے وہ پروف کرتی ہے۔ یعنی یہ بہت بڑی بات ہو گئی جو اس نے کہہ دیا، اور کسی اس کے ساتھ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ دہلی میں تھا، پہلے دہلی میں پڑھاتا تھا، اسکول کے بچوں کو میڈم نے آ کر کے یہ پڑھایا ڈاروین کا نتیجہ کہ انسان کی اصل بندر ہے۔ بچے نے کہا اس کے جواب میں، تو کیا میڈم آپ کے ماں باپ بندر تھے پہلے؟ اب اس پہ تھوڑا غصہ، وہ شکایت بچے، غصہ تو بڑا لائے گا ہی ہے، جو خود اس کو نہ کرتا ہو، قبول نہ کرتا ہو کہ جو ہے وہ کیسے یہ باتیں کہہ رہا ہے کہ یہ اس طرح سے رہا ہے، جبکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سارے سائنسداں اس کو مانتے بھی نہیں ہیں، وہ ایک نظریہ ہے بس ڈاروین کا، سب لوگ نہیں مانتے اس چیز کو۔ اس کو لے کر کے کوئی مسلمان بیٹھ جائے تو عجیب سی بات ہے یہ، یا اس کو پڑھائے تو اس پہ یہ بھی نہ کہے کہ یہ بات کہہ رہی ہے لیکن کہا ہے اس نے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح ہے کہ انسانوں کی اصل آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی، اس کو واضح طور پر یہ بات کہنا چاہیے کلاس کے اندر، یہ نہیں کہا۔ ایک صاحب اسی میں سے آئے ہوئے تھے، اس وقت بحث اس کی چل رہی تھی کہ مدرسے میں بھی سائنس پڑھانا چاہیے، تو اس میں میٹنگ میں میں بھی تھا اتفاق سے، تو اس میں یہ بحث جب چلی تو ان صاحب کے سامنے میں نے یہی بات رکھ دی کہ اگر آ کر کے بیٹھ کے آپ یہ پڑھائے کہ جو انسان کی اصل بندر ہے تو یہ کیسے کام چلے گا؟ ہاں اگر اس کو رد کرتے ہوئے پڑھائیں کہ یہ کہا ہے کسی نے، حالانکہ اس کو سارے سائنسداں نہیں مانتے ہیں اور یہ صحیح بات نہیں ہے، صحیح یہ ہے کہ انسان کی اصل
آدم علیہ السلام سے چلتی ہے، جو قرآن کے اندر موجود ہے اس کا بیان موجود ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے اس کے۔ تو وہاں اس صاحب نے اسی موقع پر یہ بات کہی تھی کہ وہ ڈارون کے نظریے کو، وہ سائنس کا نظریہ بول کے پروف اس کو سمجھتے ہیں، اس کے مقابلے میں قرآن کی اتنی حیثیت نہیں ان کی۔ تو یہ غلط چیز ہے، اگرچہ کہ کوئی کلمہ گو ہو، لیکن اگر یہ عقیدہ ہے تو یاد رکھیے ایمان بالکتب کے یہ خلاف ہے۔ جی جی ہاں، ایسے بہت سے لوگ ہیں صاف صاف اس طرح سے باتیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ ماڈرن ثابت کرنے کے لیے صاف صاف اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال اب یہ تو بالکل صاف ہے، جو شخص اتنی صاف انداز میں یہ بات کہ وہ بھی کہنے کے باوجود بھی یہ باتیں کہتا ہے، ہم تو اس کے تعلق سے بالکل نہیں، جس کے سامنے اس کی بات نہ آئی وہ تو بات دوسری، لیکن جس کے سامنے آئی ہے وہ تو بالکل صاف لفظوں میں یہ بات کہتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے اس کے تعلق سے کہ وہ مومن ہے۔ جی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ کسی شخص کی ہم نہیں کرتے، لیکن ہمارا دل مطمئن نہیں ہے کہ وہ آدمی مومن ہے، ہم نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں، یعنی اتنے واضح لفظوں میں جو یہ بات کہہ دے، جو قرآن کا بالکل واضح بیان ہے، قرآن پر ایمان کا تقاضا ہے، یہ اس بات کو ماننا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ مومن نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، دیکھیے یہ ایک مسئلہ خاص قرآن کے بارے میں یہ ہو گیا۔ قرآن کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قرآن کے بارے میں کہ قرآن کو نازل کیا گیا ہے 7 احرف پر، انزل القرآن علی 7 احرف، 7 احرف پر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عربوں کے پڑھنے کے 7 لہجے تھے زبان کے، اس کے لحاظ سے، ہر لہجے کے لحاظ سے اس کو نازل کیا گیا۔ تو آپ جس لہجے میں بھی پڑھیں گے اس کا وہی معنی رہتا ہے، وہی میننگ رہتی ہے، صرف بولنے کے لحاظ سے فرق آتا ہے۔ جیسے اور یہ 7 کو محفوظ رکھا گیا ہے لکھنے کے لحاظ سے بھی اور بولنے کے لحاظ سے بھی۔ آپ کو تعجب ہوا کہ جو رسم عثمانی کہلاتا ہے، جو مصحف موجود ہے ہمارے سامنے اس وقت، اس کو جو لکھا گیا ہے اس کو رسم عثمانی کہتے ہیں، یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لکھا ہوا۔ اس میں یہ خیال کیا گیا ہے کہ جتنے جو 7 لہجے تھے قراتیں، وہ سب کی سب اس میں محفوظ رہیں، اسی لیے ہر قرات کا آدمی اس کو پڑھتا ہے، جس لہجے میں بھی اس کو پڑھنا ہو اس کو پڑھتا ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ میں اب آپ کو مثالیں دے رہا ہوں۔ بعض مرتبہ کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ آخر قرآن میں ایسا کیوں لکھا گیا ہے، وہ تو ایسے لکھنا چاہیے۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ مالکی۔ یہ کیا لکھا ہے؟ عربی میں لکھنے کا طریقہ یہی ہے، لیکن قرآن میں ایسا لکھا ہوا پائیں گے آپ۔ کیوں ایسا لکھا جاتا ہے؟ وہی وہ قراتوں کا جو یہ ہے اس کے لحاظ سے لکھا جاتا ہے، کیونکہ اس کو بعض لوگوں نے کیسے پڑھا ہے؟ مالکی یوم الدین۔ مالکی یوم الدین نہیں، بلکہ کیا پڑھا ہے؟ مالکی یوم الدین۔ مالکی یوم الدین، ملک کے معنی بادشاہ، مالک کے معنی مالک، وہی بادشاہی، معنی ایک ہی رہتا ہے۔ یہ لہجے کا پڑھنے کا فرق ہوتا تھا، اور ہر ایک کی آسانی کے لیے قرآن کو ان کے جو عربوں کے 7 لہجے تھے اس وقت، وہ سب میں جو ہے نازل کیا گیا، یعنی ہر کوئی اسے پڑھ سکتا ہے اسے، اور جو لکھا ہوا ہے اس میں بھی اس کو محفوظ کیا گیا۔ یہ ہم لوگ لگاتے ہیں کیونکہ ہم جو قرات پڑھتے ہیں یہ حفص کی قرات ہے، اس میں مالکی یوم الدین ہے، تو اس میں یہ اوپر الف لگایا جاتا ہے۔ آپ کو جو قاعدہ پڑھایا جاتا ہے اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ اس کو کھڑا الف پڑھتے ہیں، نہیں، یہ کچھ چیز نہیں عربی میں کھڑا الف جو ہے بیٹھا الف، وہ کہیں کھڑا بیٹھا نہیں رہتا ہے، وہ صرف یہی ضرورت پڑ دی ہے اس کی کہ ایسے لکھنے کے بجائے اس کو اس لیے لکھا گیا ہے کہ یہ آپ مٹا دیجئے،
اصل ایسے ہی ہے قرآن لکھا ہوا، وہ ہم لوگوں کی آسانی کے لیے وہ لگایا جاتا ہے وہاں پہ کہ ہماری قرأت کلاس ہے، ہم مالک یوم الدین پڑھیں گے، دوسرے کا رہے گا تو وہاں پہ وہ نہیں رہے گا، مالک یوم الدین وہ پڑھتے ہیں۔ وہی یہ اعراب تو بعد میں لگائے گئے ہیں، اس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو لکھا گیا تھا اس میں اعراب نہیں لگا ہوا تھا۔ اور قرآن ہمیشہ صرف لکھ کر کے محفوظ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ لکھنے کے ساتھ ساتھ پڑھ کر کے بھی۔ آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ مالکی ہے تو آپ اسی لحاظ سے پڑھیں گے۔ ہمیشہ صرف لکھ کر کے محفوظ نہیں کیا گیا ہے، پڑھ کر کے، اور وہ بھی جیسے پڑھایا گیا ویسے ہی، اور ایک کثیر تعداد میں ہر زمانے میں اس کے حافظ رہے۔ تو بات چل رہی تھی ایمان بالکتب کے بارے میں، اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ رہی تھی کہ میں نے پہلی بات کہی آپ سے تفصیلی ایمان ضروری۔ تفصیلی ایمان میں پہلی بات کیا ہے کہ قرآن کا ہر لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اس میں ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہے، اور قرآن میں جو خبریں ہیں ان خبروں کی تصدیق ضروری ہے۔ جیسے یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت، جتنی بھی آیتیں پڑھتے رہتے ہیں یہ سورج چاند اور یہ سب کے بارے میں، سب کے ہلاک ہونے کے بارے میں جتنی بھی خبریں ہیں سب پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو 6 دن میں پیدا کیا، قرآن نے بیان کیا، ہمیں اس پر یقین کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے دنوں میں پیدا کیا۔ جتنی بھی خبریں ہیں سب پر یقین، تصدیق کرنا، یہ اس کا ایمان کا حصہ ہے۔ کبھی کوئی بھی بات ایسی آ جائے کہ دنیا کی کسی بات سے ٹکرا رہی ہے، بغیر کسی شبہ اور تردد کے فوراً یہ کہہ دینا کہ قرآن میں ہے جو حق ہے اور جو دوسرے نے پیش کیا ہے وہ باطل ہے، یہ اس ایمان کا تقاضا ہے۔ جیسے اب اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں، قرآن یہ کہتا ہے الشمس تجری لمستقر لہا، سورج چلتا ہے، حرکت کرتا ہے، کل فی فلک یسبحون، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اسی طریقے سے زمین ہے، یہ سب اپنے اپنے اس میں حرکت کرتے ہیں، مدار میں جو اس کی جگہ ہے اس میں وہ حرکت کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا بالکل صاف بیان ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں۔ کوئی چاہے کتنا بڑا بھی پروف لا کر کے یہ پیش کر دے کہ چاند یہ سورج نہیں چلتا ہے، وہ اپنی جگہ پر بالکل ٹھہرا ہوا ہے، اسے ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ ایک بہت ہی مشہور عالم عرب ممالک کے، انہوں نے یہ بات اس سلسلے میں کہی ہے، میں نام ان کا نہیں لے رہا ہوں، کہ جہاں کہیں بھی آپ قرآن اور موجودہ علم جو لوگ تحقیق کرتے ہیں کائنات کے تعلق سے، جہاں کہیں بھی آپ کو دونوں کی معلومات بالکل ایک لگے تو سمجھ جائیے کہ سائنس یہاں اپنی تحقیق میں آخری حد کو، فائنل کو پہنچ چکی ہے، اب اس کے بعد کوئی تحقیق نہیں۔ اور جہاں آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہاں قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے اور سائنس کا معاملہ بھی کچھ اور ہے، یعنی جو لوگ تحقیق کیے ہیں ان کا بھی معاملہ کچھ اور ہے، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو یہ سمجھ جائیے کہ ابھی ان کو اور تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تحقیق کرتے کرتے اس نتیجے پر پہنچیں گے جس کو قرآن نے بہت پہلے بیان کیا ہے۔ تو تصدیق ہمیشہ قرآن کی بات کی ہوگی، چاہے اس کے مقابلے میں کوئی چیز پیش کرے کوئی، اور کتنا بڑا بھی کہے کہ یہ پروف ہے، قرآن سے بڑھ کر وہ پروف نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن پر ایمان رکھنے کا تقاضا ہے، یہ اس کی ہر خبر کی تصدیق کرنا۔ دوسرے نمبر پہ، یا ہم نمبر نہیں کہیں گے، دوسری چیز جو اس میں شامل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرنا، اس پر عمل کرنا، قرآن پر ایمان، تفصیلی ایمان کا تقاضا ہے۔ جو خبریں ہیں ان کی تصدیق کرنا، جو اوامر ہیں، عربی میں کہتے ہیں اوامر، یعنی جو اس میں آرڈرز ہیں، جو احکام ہیں، جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرنا، اس میں کسی طرح کا بھی کوئی تردد نہیں کرنا
کہ یہ چیز فی الحال عمل کے لائق نہیں، پہلے تھی ابھی عمل کے لائق نہیں رہ گئی ہے۔ کسی بھی قرآن کے حصے کو قابل عمل نہ سمجھنا یہ ایمان، قرآن پر ایمان لانے کے خلاف ہے۔ کسی بھی حصے کے بارے میں یہ سوچنا کہ 1400 سال پہلے تو یہ تھا لیکن اب موجودہ حالات میں اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، یہ سوچنا قرآن پر ایمان لانے کے خلاف ہے۔ جس کا تعلق عمل سے ہے اس پر عمل کرنا، ہر وہ چیز جس سے قرآن میں منع کیا گیا ہے اسے حرام سمجھنا، اسے حرام سمجھنا، یہ قرآن پر ایمان لانے میں داخل ہے۔ تفصیلی ایمان، اگر قرآن میں یہ ہے کہ سود حرام ہے تو سود حرام ہے، حرام سمجھنا کسی بھی حال میں، یہ تصور نہ آئے کہ نہیں وہ اس زمانے کے لحاظ سے ہو سکتا تھا، آج ہمارا پورا بزنس اسی کے ارد گرد گھومتا ہے، ہم اس کو حرام سمجھیں گے تو کریں گے کیا؟ نہیں، اسے حرام سمجھنا، وہ حرام ہی ہے اور قیامت تک وہ حرام ہی رہے گا۔ جسے قرآن میں حرام قرار دیا گیا وہ کبھی حلال نہیں ہو سکتا۔ قرآن پر ایمان، تفصیلی ایمان کا یہ تقاضا ہے۔ ایسی کئی چیزیں ہیں جو آج لوگوں کو پریشان کرتی رہتی ہیں، جس میں باقاعدہ صراحت کے ساتھ قرآن میں بیان موجود ہے، پھر بھی لوگ اس کے تعلق سے ذرا شبہے میں رہتے ہیں اپنے معاشرے کے لحاظ سے۔ کون کون سی خواتین ان سے شادی کرنا حرام ہے، قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اور ہاں کچھ دو تین جو اس میں کچھ حدیثوں میں بھی بیان کیا گیا، جیسے جو بھی نسب کے لحاظ سے حرام ہو، رضاعت یعنی دودھ پلانے کی وجہ سے بھی حرام، اسی طریقے سے جمع کرنا خالہ اور اس کی بھانجی کو، پھوپھی اور اس کی بھتیجی کو، حدیثوں میں کچھ جو ہے بیان کیا گیا۔ قرآن یہ حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی پھوپھی زاد بہن سے شادی نہیں کر سکتا، یعنی پھوپھی کی لڑکی سے، خالہ کی لڑکی سے، وہ محرم نہیں ہے، کر سکتا ہے اس سے نکاح۔ اب کوئی یہ سمجھے کہ نہیں یہ بھی حرام ہے، وہ تو ہمارے بہن کے درجے میں، ہم اس سے نکاح کیسے کریں گے؟ نہیں، قرآن میں جو حرام ہے وہی حرام ہے۔ یا حدیث کو ساتھ میں ہم جب قرآن کی بات کرتے ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ قرآن میں حدیث کیا ہے؟ شامل ہے، یعنی وہ پوری وحی ہے جو، کیونکہ قرآن پر عمل کرنا حدیث کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو دونوں کو شامل مانتے ہیں جب یہ جملہ کہتے ہیں۔ تو اس حرمت کے بعد کسی اور کو اپنی طرف سے حرام قرار دینا یہ قرآن پر ایمان کے خلاف ہوگا، نہیں کر سکتے آپ اس کو۔ تو قرآن کی ہر خبر کی تصدیق کرنا، جو اوامر ہیں یعنی احکام ہیں اس پر عمل کرنا، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، جن کو حرام قرار دیا گیا ہے ان کو حرام سمجھنا، ان سے بچنا، اور آخری بات اذان ہونے کے بعد
چند منٹ میں اپنی بات پوری کرتا ہوں قرآن کے تعلق سے۔ قرآن کے بارے میں ہم نے کہا تفصیلی ایمان ضروری ہے۔ اس تفصیلی ایمان میں یہ بات ہے سب سے پہلے کہ قرآن میں جو بھی خبر ہے اس کی تصدیق کرنا، اس کے جو اوامر ہیں اس پر عمل کرنا، جو بھی اس میں منہیات ہے یعنی حرام ہے ان کو حرام سمجھنا، ان سے بچنا۔ قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ ضروری ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اس کو عقیدے میں شامل کیا گیا باقاعدہ معتزلہ کے بعد، جب ان کی طرف سے یہ غلط عقیدہ آیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اسی کے بعد سے عقیدے میں اس کو شامل کیا گیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ کلام کا مطلب اللہ کی صفت ہے وہ، اور کبھی بھی قرآن کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ قرآن کے تعلق سے یہ کہ قرآن کا پورا احترام، اور قرآن کے تعلق سے اگر کبھی کوئی غلط عقیدہ آتا ہے تو اس کا دفاع کرنا، اس کے لیے دفاع کرنا قرآن کی طرف سے کہ نہیں یہ غلط کہا جا رہا ہے، صحیح بات یہ ہے، یہ قرآن پر ایمان لانے میں شامل ہے۔ قرآن پر ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں، یہی صحیح ہے، اس کے خلاف ہے تو غلط ہے، تو اس کے لحاظ سے قرآن پر ایمان لانے میں یہ چیز شامل ہو جاتی ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ یہ کتابوں پر، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنے کے تعلق سے یہ باتیں اس میں شامل ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے رسولوں پر ایمان، اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اور اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے آئیں گی۔ آج کا درس اسی پر ختم کیا جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔